خازن جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں عدد شکر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام، قابل احترام مومن، السلام علیکم. آج سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو یاد کریں گے جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. اس کووڈ کے دوران کئی لوگ، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی اس دنیا سے رہا ہو گئے. وہ ہیں ذاکر اہل بیت سید محمد توسی صاحب، مرثد خان آغا مرزا صاحب، ڈاکٹر شاہد حسین صاحب، جعفر حسین صاحب امانت بینک، اور جناب حبیب آغا صاحب. میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے ان کے لیے اور تمام مرحوموں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش. ایک صلوات پڑھیا محمد. مومن اکرام اور تمام علماء حضراتوں کا، ہمارے ایم ایل اے صاحب کا اور ہمارے صدر محترم اور سیکریٹری صاحب کے رپورٹس اور بیانات کو سنا. مجھے کچھ خاص ڈیٹیل میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں ہدیہ تشکر پیش کرنے آیا ہوں، سعادت حاصل کرنے آیا ہوں. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا شرف بخشا اور ہمیں ہمارے آخری نبی رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم یہ عظیم کام جو یہ توسیع مسجد ہے اس کو پورا کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں ابتدا سے آج تک ہماری رہنمائی کی. ہم شکر گزار ہیں مولانا محمد ابراہیم صاحب امام جمعہ جماعت مسجد عسکری کا، جو ہمیشہ اپنے زرین مشوروں سے ہمیں نوازا، اور تمام علماء کا جو ہمارے ساتھ رہے. ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام مولانا احمد علی عابدی صاحب وکیل آیت اللہ سیستانی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں سہم امام کا اجازہ دلوایا. ہم نہایت شکر گزار ہیں ہمارے ہر دل عزیز سیاست لیڈر، ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے ایم ایل اے این حارث صاحب کا، جو ہماری ہمیشہ سے مدد کرتے ہیں. خاص کر کے اس مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے ہماری بھرپور مدد فرمائی، جن کی مدد سے ہمیں کوئی قانونی دشواری پیش نہیں آئی. ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے وہ آئندہ بھی جیتیں گے اور ایک منسٹر کا روپ ہیلپ لیں گے انشاءاللہ. ہم ان تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو صرف بنگلور سے نہیں، ساری دنیا سے، یہ دنیا کے کونے کونے سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے ہدیہ دے کر ثواب جاریہ حاصل کیا ہے. جب بھی ہم نے میسیج بھیجا تو آپ لوگوں نے لبیک کہا اور ہماری مدد کی. آج میں یہاں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، کیونکہ راہ خدا میں کام کرنا ہمارا فرض ہے. عزت، شہرت، دولت دینا خداوند عالم کا کام ہے. آپ نے دیا، اللہ نے دیکھا، اور کسی آدمی کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور جب بھی ہم نے ایک اور میسیج بھیجا تو کئی لوگوں نے ہمیں کیش دی، تو کسی نے سیمنٹ دیا، کسی نے لوہا دیا، کسی نے ٹائلز دی تو کسی نے ماربل، کئی لوگوں نے جھومر دیے، کوئی لائٹس دیے، اور کوئی ہمیں ہماری دعائیں دی، اور ہمارے بزرگ ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا. یوں چلا ہمارا سفر اور یہی ہوئی ہماری منزل. یہاں پہ میں ایک شعر عرض کروں گا جو ہماری کمیٹی کے لیے نہایت موضوع ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کچھ مہینوں سے یہاں نماز، جشن اور آزادی نہیں ہو سکی اس کنسٹرکشن کی وجہ سے.
کہ آج سے یہاں نمازیں بھی ہوگی، جشن بھی ہوگی اور عزاداری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں کوئی کام مکمل نہیں ہوتا جب تک ذکر اہل بیت نہ ہو، کیونکہ ہمیں کربلا سے ہم حق اور باطل پہ لڑنا سکھاتا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ کربلا والے ہمیشہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ کربلا میں ایک طرف پانی تھا تو ایک طرف پیاس تھی، کربلا میں ایک طرف پانی تھا تو ایک طرف پیاس تھی، جو پانی پیتے رہے وہ دنیا سے مٹ گئے اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہم نے چندہ وصول کرنے میں مدد کی، خاص کر جناب مشتاق بادامی صاحب، محسن علی اور آزاد صاحب کا، جو دھوپ ہو یا بارش اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیسہ وصول کرتے رہے۔ اور ہم شکر گزار ہیں جناب ظہیر صاحب کا، جو والفجر فاؤنڈیشن سے ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت مدد کی، اشرف بادامی صاحب، ذیشان آغا صاحب جو اس پروجیکٹ کے لیے بہت محنت کی، اور یوتھ آف بنگلور نے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ان کا بھی ہم بے حد شکریہ گزار کرتے ہیں۔ ہم ہمارے کارپوریٹر جناب سومیہ شیو کمار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ، لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک کا بھی، جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور وقف بورڈ کے تمام ذمہ دار افسروں کا جو ہماری مدد فرمایا ہے۔ ہم تمام انجمنوں کے عہدیداروں کا، علماء اکرام، سر مرزا اسماعیل خادم ازا خانہ کمیٹی والوں کا اور مومن و مومنات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہماری دعوت کو قبول فرما کے اس جشن میں شریک ہوئے۔ ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام والنٹیئرز کا، نوجوانوں کا، بالخصوص سجاد بھائی جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چلتے رہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آرکیٹیکٹ رضا صاحب کا بھی، جو ہمارے وینڈرز ہیں، جناب مظاہر صاحب جو کرشن گیری سے ہیں، جنہوں نے ساری گرینائٹ اس مسجد کے لیے دیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سول کنٹریکٹر جناب ظاہر حسین صاحب، صفدر حسین صاحب، انجینئر صادق، پینٹنگ کنٹریکٹر جناب فخر الدین زہابی، الیکٹریکل کنٹریکٹر جناب مسعود حسین صاحب، اشواق حسین اور دلبر صاحب کا بھی، ماربل کنٹریکٹر محمد مختار عالم اور شمیم صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ARN پبلک ایڈریس سسٹم کے جناب ناصر صاحب، محسن اور حسیب صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الیکٹریکل کنسلٹنٹ جناب حمید اور تبریز صاحب کا بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ CCTV اور TV کے کنٹریکٹر جناب باخر عباس اور شبی عباس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کیلیگرافر جناب مشتاق صاحب جو ممبئی سے آئے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گلاس ڈیلر محفوظ اور عالم صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری مسجد کے سٹاف کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب رضوان علی، علی عباس صاحب، شمشیر، انیس صاحب، ظاہر صاحب، شمیم علی، علی نواز، ایوب، علی شیر، خلیل بیگ اور ابول صاحب کا بھی۔ اور بھی بہت نام ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اور آج کے سوینئر میں ہم لوگوں نے جو اب ریلیز کریں گے، اس میں سارے ڈیٹیلز ہیں، سارے ڈونرز کے نام ہیں، اور اس میں ایک پریلیمنری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور بھی تھوڑے مسجد کے کام باقی ہیں، جب پورے ہو جائیں گے ہم ایک آڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنائیں گے، اور مسجد کے نوٹس بورڈ پہ بھی لگائیں گے، اور واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ لوگوں سے سب شیئر کریں گے۔ آخر میں ہم لوگوں سے کچھ بڑی یا چھوٹی غلطی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ تمام بڑے ہیں، جو چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیں، جو چھوٹا ہے وہ بڑے سمجھ کر ہم کو معاف کر دیں۔ یہ غلطیاں جان بوجھ کر نہیں یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں تھی، اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اتنا بڑا کام تھا، اس لیے ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم تمام کمیٹی کی طرف سے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آخر میں جو بھی ہمارے ساتھ رہے ڈونرز، علماء، مرجع لوگ، ان کی صحت سلامتی کے لیے اور لمبی عمر کے لیے ایک زوروار صلوات پڑھ کے میں اپنی تقریر تمام کرتا ہوں۔